علماء نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جنرل صاحب کو میں شامل کروں گا، جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں غالباً۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ میں سوال آپ سے جو میں نے پہلے کیا تھا وہی سوال ہے کہ بینیفیشری کون ہے پاکستان میں انسٹیبلٹی کا؟ دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نہ یہ اسلامی طور پہ، نہ اخلاقی طور پہ، نہ کسی قانون اور ضابطے کے تحت اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے، کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں۔ گیس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں، عام طور پہ جو تصور ہے کہ یہ فاٹا کے ایریا سے آتے ہیں، وہاں تک حکومت نے رسائی نہیں کسی کو دی کہ وہ جا کے دیکھیں کہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ جو آدمی آ کے اپنی جان دیتا ہے اس کے پاس دلیل کیا ہے۔ تو عمومی طور پہ یہی خیال ہے کہ دراصل یہ پہلے تو نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ اب امریکہ کی یہاں پہ آمد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی آمد کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو ڈرون اٹیک جو اشتعال دلاتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، اور پھر وہ بدلے کی جنگ میں، اور پھر ساتھ اس کو اسلام کی کو بھی مکس کر دیا جاتا ہے بدقسمتی سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری افواج نے جو وہاں پہ پرویز مشرف صاحب نے وہاں کیا، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نو گو ایریاز سے ہمیشہ وہاں پہ کوئی ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آپ غالباً میرا اپنا گمان یہ ہے کہ ان کے سامنے جو دلیل رکھی جاتی ہے کہ تم اپنی جان پہ کھیل جاؤ اور یہ کام کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، کافروں کی پالیسیز پہ عمل پیرا ہیں، اور ان کے لیے اس لیے یہ جائز ہے کہ جاؤ ان کے ساتھ ان کو خون میں نہلا دو۔ اب یہ دلیل ہے، اس کے لیے علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور شیوخ جو ہیں وہ بھی شیوخ اپنا کردار ادا کریں، علماء اپنا کردار مل جل کے، کیونکہ اس کے لیے ہدایت قرآن میں بڑی واضح ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامو۔ ہمیں جو آپ کسی سے سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تو اسٹریٹجی کو ہمیں بنانی نہیں ہے، ہماری اسٹریٹجی بنی بنائی قرآن میں ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامو مل جل کے، اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو، اور دوسرے کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، جو کسی کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے اب ہمارے جتنے بھی مراکز عقیدت ہیں ان سب کو اٹیک کیا جا رہا ہے، قرآن کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اب یہ مزارات بھی عقیدت کے مقام ہے نا۔ ٹھیک ہے، بالکل جنرل صاحب، یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ میں قریشی صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قریشی صاحب کو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ فورن ایجنڈا بھی ہے شاید کہ یہ جو مراکز ہیں عقیدت کے ان کو ہٹ کیا جائے، اور اس کے پیچھے کوئی سوچ بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کو استحکام چاہیے، اور اس قسم کے واقعات سے عدم استحکام پھیلتا ہے۔ اب وہ قوتیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی، یقیناً یہ ان کا ایجنڈا ہے، اور ہمیں اس ایجنڈے کو سمجھنا ہے، اور ہم نے اس ایجنڈے کی نفی کرنی ہے، اس ایجنڈے کو خاک میں ملانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے قومی یکجہتی، قومی یکسوئی، اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں ان کو ایک انداز میں سوچنا ہے، اور اپنی امام بارگاہوں کو، اپنی مساجد کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کا آپ نے تحفظ کرنا ہے۔ اور جب تک ہم نہیں کریں گے، باہر سے آ کر ہماری نہ کوئی اصلاح کر سکتا ہے، نہ ہی ہمارا کوئی دفاع کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی اندر صف بندی کرنی ہوگی اور اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک ناظرین یہاں پر لیں گے، اور جیسا سے بھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک تو ان علاقوں تک رسائی دی جانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کی مائنڈ ریڈنگ کی جائے کہ وہ لوگ کس فلسفی کے تحت کام کر رہے ہیں، اور شاید پھر یہ جاننا بھی آسان ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ اور ہم پروگرام میں براہ راست اب اس موضوع پر بات کریں گے کہ حل کیا ہے، سولوشنز کیا ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ میں جاؤں گا اپنے مہمان سید حبیب عرفانی صاحب کی طرف، اور بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ جو حالات اس وقت جا رہے ہیں اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی جانی چاہیے۔ تو حبیب عرفانی صاحب، کاؤنٹر اسٹریٹجی جب آپ بناتے ہیں اور اس کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، لیکن کسی بھی فورم پر ہمیں سیاسی قیادت جو کہ ظاہر ہے مزارات کے حوالے سے گدی نشینی بھی ان کے پاس ہے، کہیں ہمیں مخدوم امین فہیم صاحب دکھائی نہیں دیتے، کہیں فیصل صالح حیات صاحب نظر نہیں آتے، قریشی صاحب نظر نہیں آتے، یا کہیں پر گیلانی صاحب نظر نہیں آتے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی قیادت کو بھی ساتھ ملا کر کوئی سولوشن زیادہ بہتر نکالا جا سکتا ہے؟ میں آپ کی اس بات سے پہلے
جنرل صاحب کی نے جو باتیں فرمائی میں ذرا ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب نے پہلی بات یہی کہی ہے کہ یہ بدلے کی جنگ، کہ سیوسائیڈ اٹیک جو ہیں یہ بدلے کی جنگ ہیں. ایک طرح سے یہ ان کو جسٹیفیکیشن دینا ہے. دیکھا جائے تو ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ اس کے بعد ہیں. پہلے سوسائیڈ اٹیکس شروع ہوئے اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ داتا حضور پر حملہ ہو، عبداللہ شاہ غازی پر حملہ ہو، پاک پتن شریف پر حملہ ہو، یا ڈیرہ غازی خان پر حملہ ہو، یا پشاور میں جو مزارات اٹیک کیے گئے، کیا وہاں بیٹھ کر ڈرون حملوں کی پلاننگ کی جاتی ہے؟ لاہور میں مون مارکیٹ ہو یا پشاور کا مینا بازار ہو، کیا وہاں جو معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، یہ لوگ جو وہاں شہید ہوئے، کیا انہوں نے ڈرون حملوں کی پلاننگ کی تھی یا ڈرون حملوں کے لیے اجازت دی تھی؟ ایک یہ بات. دوسری بات انہوں نے جو فرمائی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کافروں کا ساتھ دینا. میں اس میں ایک بات گزارش کروں گا کہ افغانستان اور عراق بہت تھوڑا فرق ہے جب دونوں پر حملہ ہوا. کیا صرف افغانستان میں پاکستان کا مدد کرنا اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کی فوجی تنصیبات ہوں، معصوم شہری ہوں، مزارات ہوں، لوگوں کے گھر ہوں، بسیں ہوں، ملازم ہوں، فوجی ہوں، سپاہی ہوں، ان پر حملے کرنے تو جائز ہیں؟ اور جن لوگوں نے عراق میں امریکہ کا ساتھ دیا ان میں قطر بھی شامل ہے، سعودی عرب ہے، اردن ہے، کویت ہے. ٹھیک ہے، کیا وہاں یہ چیز نہیں آتی کہ کافروں کا ساتھ دینا؟ عرفان صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ رکھ لیتے ہیں جنرل صاحب کے سامنے. جنرل صاحب کیا کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لیے؟ کوئی دلیل صحیح ہو سکتی ہے کہ یہ جو خود کش حملے کر رہے ہیں، مزارات کو نشانہ بناتے ہیں یا معصوم عوام کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے؟ جنرل صاحب سے ہمارا شاید رابطہ منقطع، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں. عرفانی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس سے تو کسی کو شاید اختلاف نہیں ہوگا یا اتفاق ہی کرنا چاہیے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیے، اس اگر یہ کسی کے پاس ہے بھی لاجک اور کوئی دیتا بھی ہے تو اس لاجک کو رد کرنے کے لیے جو پلاننگ کی جانی چاہیے وہ ہوئی ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے نہ کہیں حکومتی لیول پر، نہ سیاسی لیول پر، نہ درگاہوں کے لیول پر، نہ ذاتی لیول پر، کہیں بھی داتا حضور پر جب ہوا ہے تو اس وقت خاصا ریئیکشن ہوا. لاہور میں ریئیکشن ہوا، لاہور سے باہر ریئیکشن ہوا، پاک پتن شریف میں جب ہوا تو اس میں بھی. لیکن اس وقت بھی ان دونوں مواقعوں کے حوالے سے وعدے وعید کیے گئے، ملاقاتیں کی گئیں، تسلیاں دی گئیں اور بہت کچھ کیا گیا. لیکن آج تک کسی ایک ملزم کا ٹرائل نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو کوئی مجرم نہیں بنا. ٹھیک، اس میں جہاں عدالتوں کی بات آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکومتی یا پولیس کے یا ادارے بھی جو ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ بھی اس میں انوالو کیے جا سکتے ہیں کہ ان کا جس طرح سے ورکنگ ہونی چاہیے، جس طرح سے کام ہونا چاہیے. حکومتوں کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ ہر شہری کا جان، مال، عزت، آبرو، یہ اس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی حکومت یہ کام نہیں کر رہی، اپنے شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر پا رہی، تو یقیناً وہ ایک فیل حکومت ہے. ٹھیک ہے، اب بالکل حبیب عرفانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک بریک کے بعد کہ آپ کی حکومت سے ڈیمانڈز کیا ہیں، حکومت کیا کرے اور آپ کیا چاہتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین اور اس پر مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پر اور ہمارے ساتھ جنرل حمید گل صاحب موجود ہیں، سید حبیب عرفانی صاحب موجود ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے اوریہ مقبول جان صاحب نے. اور یہ سب پاکستان میں پچھلے کئی سال سے نہ مزارات محفوظ ہیں، نہ مدارس محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ سڑکوں پر چلتی بسیں محفوظ ہیں اور نہ گھروں میں بیٹھے شاید لوگ بھی محفوظ ہیں. اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کس کو ہم کہیں؟ کیونکہ حکومت نے آپریشن بھی کر کے دیکھ لیا، صورتحال میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ سے ہم کبھی سبق سیکھتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا کوئی اس میں مطمع نظر ہے. یہ نہ حکومتی آپریشن سے ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی پالیسی سے تبدیلی آتی ہوتی ہے اور نہ اس کو لوگوں کو آپ امپلائمنٹ دینے سے تبدیلی آتی ہوتی ہے. یہ معاملات جو ہیں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے آپ کبھی لیٹن امریکہ جو ہے جسے ہم جنوبی امریکہ کہتے ہیں اس کے ممالک کے اندر لوگ گھومتے ہوں تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ یہ کیسے حالات تھے. اگر اسکول آف امریکہ کھولا ہوا تھا امریکہ نے، وہاں سے اس طرح لوگ ٹرینڈ ہو کے آتے تھے،
फौजी वहां से जाते थे और वहां पर 40-40 हजार थे, तकरीबन 2-3 लाख बंदे मर गए थे। डिक्टेटर्स ने जो फॉलो करते थे पॉलिसीज को, ये चिली था, ये ब्राजील था, ये निकारागुआ था, ये आज फखर इमाम साहब से बात हो रही, कहते मैं गया था और हालत ये थी कि मैं पर डेलीगेशन में था, मुझे बाहर नहीं जाने देते थे कि कहीं मेरे किसी धमाके की नजर ना हो जाऊं। उन्होंने हर काम करके देख लिया, हर डिक्टेटर आजमा के देख लिया, हर मामला उन्होंने करके देख लिया, ऑपरेशन करके देख लिया, लोगों को गायब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। एक उन्होंने फैसला किया एक दिन बैठ के कि हमारी असल मसाइल की जड़ क्या है, और उन्होंने कहा हमारी मसाइल की जड़ यहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस है। उन्होंने कहा खुदा के लिए इस इलाके से निकलो, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। अमेरिका निकला है आज। नहीं तो आप फिर ये कह रहे हैं और ये साहब के जो मज़ारात पे हमारे यहाँ धमाके हो रहे हैं वो अमेरिका करा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बुनियादी मैं अमेरिका करवा रहा नहीं, करवा रहा है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली बात सही। आप मुझे ये बताइए कि मज़ारात हो या मस्जिद हो या कोई और चीज हो, यही एक सॉफ्ट टारगेट रह गया है लोगों को मारने के लिए ताकि मुसलमान आपस में लड़े। क्यों कराएगा सर अमेरिका ऐसा? किसी मौलवी को नाइट क्लब नजर नहीं आता, किसी मौलवी को यहाँ पर औरतें फिरती हुई नजर नहीं आती, किसी मौलवी को यहाँ पर डांस शो नजर नहीं आते कि वहां पर करे। क्या वजह है? तो अमेरिका क्यों करेगा? और ये साहब अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या फायदा है? मैं बताता हूं क्यों करेगा। बुनियादी तौर पे अमेरिका वांट्स ए वॉर थिएटर हियर। अमेरिका के आप रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट उठाएं, सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, उसके अंदर 4 या 5 कैटेगरीज बिल्डअप की गई हैं और उसके अंदर आगे जाके उसमें 3 सफे की बताया गया है कि जब तक इस बंदी के अंदर नहीं आते उस वक्त तक ये एक ऐसी फोर्स बन के हमारे सामने आएंगे कि जिसका मुकाबला नहीं कर सकते। कभी किसी ने इल्म के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं की, सिर्फ ये कहते हैं कि अमेरिका क्यों करवाएगा। उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट्स उठाएं, रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट उठाएं, उनकी ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट उठाएं, उनकी मुकम्मल किस्म की CIA की मुख्तलिफ किस्म की जो रिपोर्ट अब मार्केट में आ गई है वो उठाएं। उनके अपने अखबारात कहते हैं कि अमेरिका ये चाहता है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक तो ये औरिया मकबूल साहब कह रहे हैं कि जी अमेरिका की प्रेजेंस जब तक यहां पर है हालात ठीक नहीं हो सकते, क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हबीब इरफानी साहब ने आपकी बात के हवाले से कहा है एक ब्रेक पर जाने से पहले कि आप कह रहे थे कि ड्रोन हमलों की वजह से ये खुदकुश हमले हो रहे हैं। उनका कहना यह था, उन्होंने तनकीद आपकी बात पर यह की है कि ये जस्टिफिकेशन देना दुरुस्त नहीं है, इस तरह से उनकी हौसला अफजाई होगी और खुदकुश हमलावर के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है। इन दोनों बातों का आप जवाब दे दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ी सी बात मैं वजाहत कर दूं कि ड्रोन हमले बाद में शुरू हुए हैं, सुसाइडल अटैक्स पहले से तो हो रहे हैं। ये आपने बात कर ली ना हबीब इरफानी साहब, मैं जनरल साहब से इसका जवाब ले लूं। जी जनरल साहब। जी